خود 2 منٹ 5 منٹ ایسے چلیے گا. اللہ صاحب ایک سوال فرما رہے ہیں کہ عید غدیر سے کیا مراد ہے؟ عید غدیر لوگوں میں مشہور ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ اہل سنت اور اہل شیعہ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں حج کیا، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے. کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا. جب اس حج سے فارغ ہو کر آپ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ آپ مدینہ شریف کی طرف لوٹ رہے تھے تو ایک ایسے مقام پر آپ پہنچے کہ جس کو غدیر کہا جاتا ہے. ایک مقام پر پہنچے، اور خم کا مطلب ہوتا ہے پانی کا جوہر یا پانی کا کنواں یا پانی کی کوئی جگہ ہے جہاں سے لوگ صاف پانی پیئیں. خم کا مطلب یہ ہوتا ہے. غدیر خم یعنی غدیر پہ موجود وہ کنواں یا جو بھی چیز ہو پانی. تو یہ تو اس کا پس منظر ہے. تو اللہ کے نبی نے سفر کر کے اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام کو غدیر یا غدیر خم کہا جاتا تھا. تو اس مقام کے اوپر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ کسی صاحب نے کی کوئی مخالفت ہو گئی یا کوئی چپلش ہو گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو پر انہوں نے اعتراض کیا. اب حضرت علی نے جو وہ کام صحیح سمجھا تھا وہ کام انہوں نے کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو وہ لوگ جو تھے حضرت علی کی شکایت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو پہلے وہ سامنے آئے. سامنے آنے کے بعد انہوں نے حضرت علی کے لیے کہا کہ صاحب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. جبکہ حضور نے سن لیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور چہرہ مبارک ادھر کر دیا. پھر وہ لوگ اس طرف آ گئے اور پھر وہی ساری باتیں حضرت علی کے لیے آپ نے چہرہ ادھر کر دیا. وہ پھر ادھر آ گئے. جب دیکھا کہ یہ لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں اور محسوس ہی نہیں کر رہے کہ حضور ان کی اس بات کو پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حضرت علی کی مخالفت کریں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگ تم علی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم علی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سیاہ ستاری کے اندر یہ حدیث موجود آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب اس کی کئی باتیں ہیں جو مختلف احادیث کی کتب کے اندر آتی ہیں. فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو سیاہ میں تو یہ روایت نہیں ہے. دیگر حدیث کی کتابوں میں سیدنا عمر فاروق سامنے موجود تھے. جیسے انہوں نے سنا کہ حضرت علی کو حضور نے یہ مقام دیا ہے، کیونکہ فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہی تھے نا جناب علی. وہ تو فاروق اعظم تھے، وہ تو نبی کی بات پر چلنے والے تھے. فوراً آگے بڑھے اور حضرت علی سے مصافحہ کیا. کہا اے علی آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ مومنین کے مولا بنا دیے گئے. بات سمجھ گئے آپ؟ اب یہ بات یہاں تک بالکل درست اور صحیح، اس میں کوئی اسے قابل اعتراض بات نہیں جو کہ حدیث کے اندر موجود ہے. اب اس واقعے کو شیعہ ایک الگ پس منظر کے اندر لے جاتے ہیں. اب دیکھیے ہم جب گرامر کی لحاظ سے دیکھتے ہیں، لغت کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ مولا ایک لفظ ہے مولا، اس کے کئی معنی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں مولا کے کئی معنی؟ اب دیکھیے تعجب کی بات، مولا کے معنی آقا بھی ہے، اس کے معنی غلام بھی ہے. یعنی ایسے معنی، ایک تو معنی وہ ہوتا ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ کی کہ جس میں قریب معنی پا جائے، لیکن یہ دونوں ایسے ہیں کہ جس میں بعد اور تفاوت جو ہے وہ مشرقین اور مغربین جیسا ہے. کہ مشرق و مغرب، کہ مولا کے معنی کبھی آقا بھی ہوتا ہے اور کبھی مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ اچھا مولا کے معنی جو ہے وہ محبوب اور دوست بھی ہوتا ہے. تو اب اہل سنت والجماعت یہاں پر مولا کے معنی جو ہے وہ محبوب کے لیتے ہیں، دوست کے لیتے ہیں. گویا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ من کنت مولا ہوں، کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے پسند کرتا ہے، بول نہیں سکتا کہ وہ علی کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے. یعنی جس کے نزدیک حضور محبوب ہے اس کے نزدیک علی بھی محبوب ہے. جس کے نزدیک حضور دوست اور پیارے ہیں اس کے نزدیک علی بھی دوست اور پیارے. اس کا معنی یہ ہے کہ اہل سنت کے قواعد میں شامل ہوتی ہے اور اس سے آگے کوئی بات ہے. اب جب یہ واقعہ پورا ہوا تو پھر شیعہ حضرات نے اس سے اپنے مسلک کی ایک یہ چیز ایجاد کی کہ انہوں نے اس سے جو ہے سمجھ لیجیے کہ خلافت بلا فصل کا بھی ایک نظریہ اس سے جاری کیا، اور اس سے
اس لفظ مولا سے انہوں نے آقا مراد دیا. کیا مراد دیا؟ آقا مراد دیا کہ صاحب نبی پاک علیہ السلام جس کے آقا ہے، امام ہے، بڑے ہیں، علی بھی ان سب کے آقا، امام اور بڑے ہیں. تو ہم سنی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مطلق اپنے عموم پر رکھا جائے تو یہ بات اسلامی قواعد میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور تو نبیوں کے بھی آقا ہے. اگر اس کے معنی آقا لے جائیں، حضور تو نبیوں کے بھی امام ہے، حضور تو نبیوں کے بھی آقا ہے، تو یہی مراد جناب علی کے لیے جائے تو حضرت علی تو غیر نبی ہے، اور غیر نبی نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ چھ آئے کہ ایک غیر نبی کو نبی کا آقا اور امام بنایا جائے. تو معلوم ہوا یہاں پر مولا کا یہ معنی جو ہے مناسب نہیں ہے آقا یا امام یا افضل اور سردار، بلکہ یہاں پر محبوب. لیکن شیعہ حضرات اس سے یہ مراد لیتے ہیں. ہم اہل سنت تو وہی نظریہ جو اپنا ہے، اور شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد آقا اور امام مراد ہے. اسی وجہ سے وہ اس حدیث اور اس واقعے کے روح سے حضرت علی کو نبیوں سے بھی افضل کہتے ہیں. اس کی روح سے حضرت علی کو انبیاء سے بھی جو ہے وہ افضل کہتے ہیں. اور پھر اس کو ایک بہت بڑے دل کے طور پر مناتے ہیں کہ صاحب ہمارے امام جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی وضاحت کے ساتھ مرتبہ دیا ہے تو انہوں نے عید کے طور پر اس کو منانا شروع کر دیا کہ صاحب یہ عید غدیر ہے. یعنی غدیر کی جگہ پر حضرت علی کو ان کے عقیدے کے مطابق نبیوں سے بھی افضل کہا گیا اور سب سے افضل کہا گیا. ان کے عقیدے کے مطابق مولا علی جو ہے وہ نبیوں سے بھی افضل ہے، تو پھر حضرت ابو بکر عمر صدیق کی تو بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس غلط عقیدے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں، پھر اس کے خوشی کے طور پر وہ مناتے ہیں. اور پھر آج کل سنتے ہیں کہ اس میں بہت ساری غلط باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو شیعوں نے یہ چیز نکالی تھی وہ یہی تھی کہ وہ اس کو ایک عید کے طور پر مناتے تھے، خوشی کے طور پر کہ صاحب یہ اللہ کے نبی نے غدیر کے موقع پر جناب علی کو رتبہ دیا ہے. لیکن یہ عقیدہ، یہ نظریہ جو ہے وہ اسلام کے عقیدے سے متصادم ہے اور اہل سنت کے مطابق نہیں ہے. اور من کنت مولا و فاض علی مولا کا مطلب یہی ہے کہ بے شک علی ہمارے مولا ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے محبوب مراد ہے. کیا مراد ہے؟ محبوب. یہ اور بات ہے ہمارے پاس جو ہر سال دی جاتی ہے کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے سچا نبی علماء کرام نے گزارا تھا کہ بھائی فاروق کے صاحب نے بتایا مبارکباد، اسی کو لے کر کہتے ہیں کہ آپ مبارکباد نہیں جا سکتے، تو کیا ہر سال مبارکباد دے سکتے ہیں؟ اس کو عمر فاروق کے مبارکباد نہیں. تو بات علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں جب حضرت علی کو یہ چیز اللہ کے نبی نے دی تو جناب عمر فاروق نے مبارکباد کا لفظ استعمال کیا. تو آیا اب وہ مبارکباد دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے مبارکباد دی جائے تو اس میں حرام والا معاملہ تو کوئی ہے نہیں، بالکل جو مطلق اگر لے جائے تو ایسی بات تو اس میں ہے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عقیدہ، ایک نظریہ جو ضروریات دین میں سے بھی نہیں ہے اور ضروریات دین میں سے بھی نہیں ہے اور پھر وہ ایک گمراہ فرقے کا تشخص بن گیا ہے، گمراہ فرقے کی پہچان کر رہی ہے، تو جب کوئی عمل، کیونکہ اگر کوئی عمل فرض ہے، ضروری ہے، تو چاہے اس کو کوئی گمراہ فرض، مثال کے طور پر شیعہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی کہے کہ شیعہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم چھوڑ دیں نماز کو، تو ہم یہ کہیں گے کہ فرائض کے اندر تشبہ نہیں ہوگا. تو وہ عمل کے جو غیر ضروری ہے لوازمات دین میں سے بھی شامل نہیں ہے، لیکن لوازمات دین میں سے شامل بھی نہیں ہے اور پھر وہ ایک گمراہ فرقے کا تشخص اور پہچان بھی ہے، تو اب اس کو اختیار کرنا یہ جو ہے اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو آدمی جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اسی قوم میں شامل کروا دے. تو معلوم یہ ہوا کہ مبارکباد دینا اس حدیث کی روح سے مناسب نہیں قرار پاتا، مبارکباد دینا بالکل مناسب نہیں قرار پاتا، کیونکہ یہ گمراہ لوگوں کی پہچان ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو مولا کا درجہ عطا فرمایا. مولا کے معنی آپ تو دیکھ لیں الحمدللہ. آپ مدنی چینل کی مثال لیں کہ مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے دیگر علماء کرام جب بھی حضرت علی کے نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہوتا ہے حضرت مولا کو حضرت مولا علی. تو معلوم ہوا